ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس متی اس کا 19واں باب 3 سے 12 آیات مقدسہ۔ اور فریسی اسے آزمانے کے لیے اس کے پاس آئے اور کہا کہ کیا روا ہے کہ مرد کسی بھی سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ اس نے جواب میں کہا، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے ابتدا میں انسان کو بنایا انہیں نر و ناری بنایا، اور فرمایا کہ اس واسطے مرد اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ سو اب وہ دو نہیں بلکہ ایک تن ہیں۔ پس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے۔ انہوں نے اس سے کہا، پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا کہ طلاق نامہ دے کر اسے چھوڑ دے؟ اس نے ان سے کہا کہ موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہیں اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی، لیکن شروع سے ایسا نہ تھا۔ پر میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور وجہ سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے زنا کرتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی کو بیاہے زنا کرتا ہے۔ شاگردوں نے اس سے کہا کہ اگر مرد کا بیوی کے ساتھ ایسا ہی حال ہے تو بیاہ کرنا ہی اچھا نہیں۔ اس نے ان سے کہا کہ یہ بات سب کی سمجھ میں نہیں آتی، مگر ان کی جنہیں دیا گیا ہے۔ پس بعض تو کھوجے ہیں جو ماں کے بطن سے ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں، اور بعض کھوجے ہیں جنہیں آدمیوں نے کھوجا بنایا، اور بعض کھوجے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو کھوجا بنایا۔ جو سمجھ سکے وہ سمجھ لے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں فادر ہارون الیاس او پی آج صبح سویرے آپ کی خدمت میں کلام کی چند باتیں لے کر پیش خدمت ہوں۔ آج جب ہم تلاوتوں پر نگاہ کرتے ہیں تو آج کی پہلی تلاوت ہم بڑے نبیوں میں سے حزقیال نبی کی کتاب میں سے دیکھتے ہیں، جس کے 16ویں باب میں پہلی آیات سے 15 تک جب ہم پڑھتے ہیں تو کچھ غور کرتے ہیں۔ یروشلم کی بے وفائی۔ یروشلم یعنی خداوند شروع سے ابراہیم سے پیار کرتا ہے، پھر خدا اسحاق سے پیار کرتا ہے، پھر خدا اسحاق سے بے پناہ محبت رکھتے ہوئے یعقوب اسے عطا کرتا ہے، پھر خدا یعقوب کو بڑی برکت، فضل اور سلامتی دیتا ہے اور اسے فراوانی سے بخشتا ہے، اور پھر خدا اس بڑی قوم کو، اس بڑی نسل کو، ان لوگوں کو بے پناہ برکت، فضل اور سلامتی اور طاقت عطا کر کے انہیں سرفرازی عطا کرتا ہے۔ جب وہ جوانی میں آتے ہیں، جب وہ اپنے پورے مقام پر آتے ہیں، جب وہ اپنے پورا اثر و رسوخ رکھتے ہیں، تو پھر خدا سے بے وفائی ہوتی ہے۔ جب مصر کی غلامی سے نکلے، وعدہ کی سرزمین کی طرف سفر شروع کیا، تو راہ میں بہت سارے شرپسند، فتنہ برپا کرنے والے لوگ اسی قوم میں سے برپا ہوئے، اور کچھ سانپوں سے ڈس کر مر گئے، کچھ بھوک اور پیاس کی نظر ہو گئے، کچھ بیماری کی نظر ہو گئے، لیکن ان میں سے بقیہ لکھا ہے ریمیننگ، بقیہ جو ہے وہ وعدہ کی سرزمین میں داخل ہوتا ہے۔ وہ بقیہ جو پاکیزہ تھا، جو پاک تھا، جب وہ کنعان کی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں، جب وہ شہر بساتے ہیں، تو پھر وہاں سے بھی بے وفائی نکلتی ہے، پھر وہاں سے بھی خدا کے لیے وفاداری اور محبت میں کمی آتی ہے، پھر وہ جو خدا نجات کا منصوبہ بناتا ہے، خدا جو فضل اور سلامتی کا منصوبہ بناتا ہے، اسے بھی رد کیا جاتا ہے، پھر خدا کی محبت سے بھی منہ موڑ لیا جاتا ہے۔ وہی فقیہ اور فریسی اور سردار کاہن جو قانون سکھاتے، اس شریعت کو لوگوں کو بتاتے ہیں
وہ فائدے کی ڈگر میں آ جاتے ہیں، اپنا فائدہ سوچتے ہیں، اپنے آپ کو اونچا کرتے ہیں اور خدا کے کلام اور خدا کے لوگوں کو نیچا کرتے ہیں۔ خدا کو یہ بات ناپسند آتی ہے۔ اس لیے خدا آج جو ذکر کرتا ہے کہ جب تم برہنی کی حالت میں تھے، جب تم کمزوری کی حالت میں تھے، جب تم غلامی کی حالت میں تھے، جب تمہارا کوئی پرسان حال نہ تھا، تو پھر میں نے تمہاری برہنی کو چھپایا، میں نے تمہاری جوانی کو گلے لگایا، میں نے تمہیں پونچھا، صاف کیا، غسل دیا اور تمہیں پاک صاف کر کے بحر کلزم میں سے گزار کر فدا کی سرزمین تک لایا۔ اور آج تم مجھ سے کنارہ کرتے ہو، آج تم میرے چہرے سے اپنے آپ کو چھپاتے ہو، آج تم اپنے کام، اپنی باتیں اپنے طریقے سے کرتے ہو۔ تو میرے عزیزو، خدا ہمیں برکت، ہمیں فضل اور ہمیں سلامتی عطا کرنا چاہتا ہے۔ آج کی جب ہم انجیل دیکھتے ہیں تو آج ہم غور کرتے ہیں، یہی فقیہ اور فریسی اور سردار کاہن خدا یسوع مسیح کے روبرو ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ خدایا، استاد، ربی، کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے جب اس طرح کی صورتحال ہو کہ روا ہے کہ مرد کسی بھی سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ اس کے جواب میں کہا کہ تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے ابتدا میں انسان کو بنایا انہیں نر اور ناری بنایا، یعنی مرد اور عورت بنایا۔ اور خدا پہلی تلاوت میں ہم پر واضح کرنا چاہتا ہے کہ تمہاری کتنی بے وفائی، تمہاری کتنی خدا سے دوری، تمہاری کتنی خدا سے ناچاکی، پھر بھی خدا تمہیں گلے سے لگاتا ہے، کیونکہ کلیسیا خدا کی دلہن ہے تو خدا اسے گلے لگاتا ہے۔ اور آج فریسی پوچھتے ہیں کہ جب اگر مرد چاہے تو اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے، جبکہ موسیٰ ہمیں شریعت میں یہ کہتا ہے کہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دے، لیکن خدا یسوع مسیح انہیں بتاتے ہیں کہ جس طرح خدا نے انسان کو نر اور ناری بنایا، خدا نے انسان کو اپنے شکل و شبہت پر پیدا کیا، اسے بنایا، اسے دو کیا، اسے برکت بخشی، بڑھو اور پھلو اور زمین کو محمور و محکوم کرو، تو ان کا الگ رہنا اچھا نہیں ہے، ان کو جدا کرنا اچھا نہیں ہے، ان کو سیپریٹ کرنا اچھا نہیں ہے، بلکہ خاندان کو بڑھنا چاہیے، خاندان کو ترقی کرنی چاہیے اور خدا کے نام کو عزت اور جلال ملنا چاہیے۔ اس لیے خدا کہتا ہے جو ایک ہیں اسے جدا کرنا روا نہیں خدا کے نام سے۔ اس لیے خدا تمہاری برہنی کو چھپاتا ہے، خدا تمہارے ننگ پن کو چھپاتا ہے، خدا تمہاری کوتاہیوں کو بھول جاتا ہے، خدا تمہاری ساری نفرتوں کو اپنے دل سے مٹا کر تمہیں تسلی اور تمہیں گلے سے لگاتا ہے۔ اس لیے تم بھی معافی، صلح اور سلامتی کا درس دو، نہ کہ نفرت کا۔ تو آئیں آج خدا سے فضل اور سلامتی پا کر اس میں بڑھیں، مسیحی ایمان کو فروغ دیں، خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں اور ہمیشہ مسیحی محبت میں قائم رہیں اور ایک دوسرے کو معاف کریں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔